کا NA18 کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین آئے ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ہم لوگ ایک پروٹیسٹ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے. اس وقت ہمارے پاس جناب اسپیکر یہ ہاؤس نامکمل ہے اور میرے لرنڈ کولیگ جو کہ ماناز بیرسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اس کو ایلیبریٹ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 51 کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس اگست ہاؤس کا الحمدللہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس اور پروسیجر الحمدللہ اچھی طرح سمجھتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ خاتون عالیہ حمزہ صاحبہ یہ اس وقت جیل میں ہے, ان کا نام ویمنز ریزرو لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا. لہذا جناب اسپیکر, میں اپنے لرنڈ کولیگ کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے. میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا. جناب اسپیکر, میں گزارش کروں گا کہ بیرسٹر گور صاحب کو یہ دیں. تھینک یو. عمر ایوب صاحب, آپ خود تو فلور نہیں دے سکتے, تو جناب گور علی خان, بیرسٹر گور علی خان, آپ مختصر بات کیجئے پلیز. Thanks you. I want to set good tradition in the house. Yes. I hope you people would appreciate it. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house. Despite all impossibility it had been made by the forces to us. ہمیں روکا گیا, ہمارے پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا. کنونشن کی اجازت نہیں, ریلی کی اجازت نہیں, پوسٹر کی اجازت نہیں, سٹیکر کی اجازت نہیں, لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بھیجا. یہ عمران خان کا ویژن ہے جمہوریت کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کے لیے اور تعین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی مینڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے. ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب آپ آئین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو. آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اینڈ دا ٹرسٹ آف دا پیپل از ارن. یا آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے, یا فارم 45 کے حساب سے ہوتا ہے. بالکل, جن کے پاس فارم 45 کے مطابق مینڈیٹ ہے, اس لیے 180 ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن. جتنی نشان بھی لیا گیا, روکا بھی گیا, لیڈر کو بار 5 دن کے اندر 3 کنویکشن بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا. یہ خیال اور باور کرایا گیا کہ عوام بھول جائیں گے, لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر, پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی حاضر. یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, یہ ہمارا زندگی بھر مطالبہ رہے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا. صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک مینڈیٹ رکھتا ہو. پبلک مینڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے, جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام پہ اوت اٹھا کے کہتے ہیں کہ فرض نبھاؤں گا. تھینک یو برسٹر تو صاحب. اسپیکر صاحب ایک منٹ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبذول کروانا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں, after a general election the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے وہ جب نیشنل اسمبلی پوری ہو.
मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये कहता है नेशनल असम्बली है क्या। नेशनल असम्बली का डेफिनेशन प्रोवाइड हुआ है इन आर्टिकल 51(3) में। उसमें यह लिखा है देयर शैल बी 336 seats for the members in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 में लिखा है the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th में लिखा है notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, जो मेरी request, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 एमएनएज आर सपोज टू कम। थैंक यू बैरिस्टर साहब, आपका व्यू आ गया कि उन तक ये मौखर हो जब तक वो ना आए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे। मैंने आपसे ये इस्तिदा। थैंक यू। आप तशरीफ रखें। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए, आप सुने आराम से। नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी प्लीज, गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, कोई नाराबाजी नहीं होगी। देखें आज पहला दिन है नई असेंबली का, अच्छी रवायात के साथ चलें आगे। आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। फ्लोर हैज बीन गिवन। आप तशरीफ रखें। देखें आपका व्यू पॉइंट सुना गया, आपका व्यू पॉइंट सुना गया, आपका व्यू पॉइंट सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था। बैरिस्टर साहब जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज चुप करो। नहीं आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बात तो सुन लेना। देखें ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है उसका जवाब सुन लें, सब्र से सुने, कोई बात। आपको फिर मौका देंगे, फिर आपको फ्लोर देंगे, फिर आप बात करें। आप अभी बैठ जाएं। बैरिस्टर साहब आई नीड योर इंटेलिजेंस प्लीज। उमर साहब आप बात करें। देखें पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपने अपनी बात कर ली, अब फाजिल मेंबर को बात करने दें। यही तो पार्लियामान का मकसद है कि हम एक दूसरे की बात सुने। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे। आप यहाँ देखिए, हम सब यहाँ हैं, यू आर ऑनरेबल मेंबर्स, यू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। बैरिस्टर साहब आप बताइए, जब आपने बात की तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अब उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं दोबारा आपको टाइम देता हूं, पहले बात सुन लें ताकि अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप कर दें। जी देखिए, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं देखें, जब आपने बात की, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहां खामोशी थी, अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। फिर कल आपकी कौन बात सुनेगा? उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे? नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूं। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें, खुदा के लिए। आप बैठ जाएं। मैंने आपकी बात मानी, अभी आप मेरी बात मानी। बैठे, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए ना, अभी आप बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए ना, ना करें। गौर साहब आप क्या करते हैं? आप बैठ जाए। आप दो गोहर हैं, कम से कम एक तो बैठ जाए।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. نہیں, میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کرنا ہے دستی صاحب, دیکھیں پارلیمان میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں, آپ کی جو مخالف سمت ہے اس کو سنیں, اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پھر آپ حوصلے سے جواب سنیں, پھر اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو آپ دیں, اگر اجازت دیتا ہے اسپیکر تو دے دیں. لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کریں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے بتائیں مستی کھیل یہ کیسے چلائیں گے؟ جی بیرسٹر صاحب, آپ کو کلیریفیکیشن اگر کرنا چاہیں تو باقی بیٹھ کے سنیں نا, پھر آپ نے شور نہیں کروانا اس طرف سے. جی بیرسٹر صاحب. اسپیکر صاحب میں پوائنٹ آؤٹ یہ کرا رہا ہوں کہ انڈر جو پوائنٹ آف آرڈر میں نے اٹھایا ہے وہ رول 17 میں, رول 17 کا سب رول 8 یہ کہتا ہے جب پوائنٹ آف آرڈر جب ہم اس قسم کا آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اس پہ کراس بات نہیں ہو سکتی جو اپنا موقف دے. یہ بے شک ادروائز اگر آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے, یو آر کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اگر آپ نے ٹائم دینا ہے وہ الگ بات ہوگی. یس ایوری ممبر از انٹائٹل, بٹ جو پوائنٹ آف آرڈر میں نے اٹھایا ہے اس پہ کراس ٹاک نہیں ہوگی. وہ میں آپ کے نوٹس میں ود ریسپیکٹ ٹو دا آرٹیکل لے کے آیا, لا یہی کہہ رہا ہے کہ اس پہ بحث نہیں ہوگی, اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کا پوائنٹ آف آرڈر کا جواب نہیں ہے. میں دونوں سائڈ کے آرگومنٹ سن لوں. آپ نے ایک بات کی ہے, تحمل سے سنا گیا ہے. دستی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز. جی دستی آپ بیٹھ جائیں پلیز. جی خواجہ محمد آصف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, ان کا ایک پوائنٹ آف آرڈر آیا ہے, ان کے پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک موقف آیا ہے. اب میں پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک موقف دے رہا ہوں کہ آرٹیکل 51(6)(b of Constitution provides proportional representation of contesting political parties, read with section 104 of Election Act 2017. پلیز آرڈر ان طرف اب سنیں نا. اس کے بعد جناب سنی اتحاد نے کوئی سیٹ کے لیے یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی, نہ اپلائی کیا ہوا ہے. وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے لسٹ دینی تھی انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی. اس کے بعد جو ہے اسی صاحب نے ایک لیٹر دیا ہوا ہے جو کل کورٹ کے اندر جو ہے ڈسپلے ہوا ہے باقاعدہ, کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی اور انہوں نے لسٹ کو ڈس اون کیا ہے. سب سے آخر میں بات کروں گا کہ ایگزسٹنگ لسٹ میں تو ایڈ ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے پھر ایڈ ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی نئی لسٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی. میں نے صرف ان کا یہ جواب دینا تھا. اس کے علاوہ یہ جو شور اس لیے مچا رہے ہیں, کہ تشریف رکھیں. ایوان کی کاروائی بروز جمعہ معافیاں مانگی ہوئی ہیں. ایوان